أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سألت عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ کہف کے آخری 2 رکوع پیش کروں گا، ان کی تلاوت آپ نے سن لی، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کہف آیت پارہ نمبر 16، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 110 تک آج انشاءاللہ یہ سورت اللہ کی توفیق سے پوری ہو جائے گی۔ آیت نمبر 83، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو یہاں جو یہ آیت شروع ہوئی ہے، چوتھی آزمائش تھی یہ۔ یہود نے ذوالقرنین کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تب یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں، تو تھوڑا سا حال جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ جو حضرت ذوالقرنین تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے 2 علاقے ملا کے آدھی دنیا سے زیادہ علاقے پہ سلطنت کی ہے۔ تو یہ ان کا ذکر یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 84، ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، مطلب عظیم سلطنت، علم، طاقت دیا، جس سے کام لے کے انہوں نے زمین پہ جو ہے اپنی سلطنت قائم کی۔ اور بھی یہ فرمایا کہ ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، مطلب بہت فراوانی ہر چیز کی۔ آدھی دنیا پہ سلطنت تھی جو میں بتا رہا آپ کو، اور ٹیکنالوجی جو پہاڑوں کے گیپ میں لوہے کی چادروں سے بھر دے اور تانبا ڈال دے اس میں، تو اس ٹائم آپ دیکھیے کہ کیا حال ہوگا، کیسے ذرائع ان کے پاس ہوں گے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، مطلب ایک مہم پہ تیار ہو کے نکلے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، عدل کا انصاف کے لیے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک
دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے، مطلب اختیار دے دیا، چاہے برا استعمال کریں یا اچھا، اس قوم کے لیے جو بھی آپ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے کہا وقت کے رسول جو ہیں ان کے ذریعے یا وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو سارا معاملہ جو ہے اللہ کی نگرانی میں بتایا ہو کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ مطلب ایسا ساحل انہیں ایسے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، مطلب اس سورج کو انہوں نے ایسا ساحل کہ دریا جہاں سمندر میں گرے تو وہاں دلدل سی بن جاتی ہے، اور زمین جو ہے وہ مغرب کی انتہا کی طرف تھی، مطلب خاتمے کی طرف، بالکل آخری درجہ تھا زمین کا۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، مطلب اب ظلم کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ یہ تھا عادل حکمراں، مطلب برے کو سزا، اچھے کو جزا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا، مطلب خود بھی مومن تھے اور لوگوں کو بھی آخرت سے ڈراتے تھے کہ اس کے بعد ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ ظالموں کو سزا پکڑ دھکڑ سے معاشرے میں امن آتا ہے، اور لوگوں میں جو شریف لوگ ہیں ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور بدماشے جو ہیں، بدماش لوگ جو ہیں ان میں افراتفری سی مچ جاتی ہے۔ جب کبھی کوئی عادل حکمراں آ جائے تو پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پھر وہ صحیح کر دیتا ہے معاشرے کو۔ تو یہاں ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے، مطلب بروں کو سزا، اچھوں کو آسانی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، مطلب ایک اور مہم کی تیاری کی، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف سفر مغرب سے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہ بنائی۔ مطلب دوسری مہم پہ جب یہ نکلے ہیں تو میدانوں میں رہتے ہوئے ایک ایسی قوم پائی جو بنا مکان کے رہتی تھی اور ننگے رہتے تھے۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ سورج سے ان کے اور سورج کے بیچ میں کوئی اوٹ نہیں تھی، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کچھ اور بھی ہے، کیسے بچے سورج سے، دھوپ سے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم مکان بنا سکتے ہیں۔ مطلب مشرق کی طرف جو ہے آخری آبادی تھی جو گھریں میں نہیں رہتے تھے بلکہ سورج کی کرنیں ننگے بدن پہ ان کے پڑتی تھی۔ یہ آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا 91 نمبر آیت میں، واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے، مطلب سب کچھ اللہ نے عطا کیا تھا، سب اسے پتہ تھا۔ آج بھی جسے جو اللہ نے دیا ہے اسے پتہ ہے کون اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کون غلط استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا علم، مال، آنکھیں، ہاتھ، پیر، دماغ کہاں لگ رہا ہے اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا دیا ہے اور اگر ہم اللہ کی مخالفت میں اسے لگائیں گے تو لازمی پکڑ ہوگی، اور اگر ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے لیے دنیا بھی بنائے گی اور آخرت بھی ہماری صحیح کر دے گی۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، مطلب جو تیسری مہم پہ پہنچے شمال کی طرف، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ مطلب دو پہاڑوں کے بیچ، پہاڑ پہ پہنچے تو دنیا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب ان کے بیچ میں گھاٹی سی تھی۔ وہ تو چھت پہ پہنچ گیا اس دونوں گھاٹیوں کی، پہاڑ کی چوٹی پہ، وہاں بیچ میں بہت بڑی کھائی تھی ایک۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ دوسری ایسی قوم وہاں پہ بس رہی تھی کہ جو دوسروں کی زبان تک نہیں جانتے تھے، عام لوگوں سے اتنی دور تھے، زمانے سے تعلق ہی نہیں تھا، اور نہ کوئی ترقی تھی اور نہ کوئی کسی قسم کی واقفیت تھی انہیں کسی سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ مطلب شاید کوئی ٹرانسلیٹر ہو یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ سمجھ سکے ذوالقرنین ان کی بات کو، تو
کیسے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کی وضاحت کوئی سامنے نہیں آئی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا ذوالقرنین سے، اس قوم کے ساتھ جو ہے کوئی یاجوج ماجوج قوم تھی، وہ لوٹ مار کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی تعداد میں، حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انسانی مطلب ایک نسل کے ہی لوگ ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور قیامت کے قریب یہ آئیں گے اور تباہی مچائیں گے دنیا میں۔ تو یہاں یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا ذکر آیا، اور دوسری انسانی نسلوں سے بہت زیادہ ہوں گے، انہی کی سرکشی کی وجہ سے دوزخ ان سے زیادہ بھری جائے گی۔ یہ سب حدیث سے ثابت ہے بات۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان سے یہ بات کہلوائی کہ ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر دیں آپ ہمارے لیے کہ ہم ان سے بچ جائیں، مطلب ایک آڑ ان کے اور ہمارے بیچ میں کر دیں، اور آپ جو بھی کچھ خرچ کا انتظام کہیں ہم کر دیں گے، مطلب آپ کے لیے مال جمع کر دیں، سالانہ خرچ آپ کا طے کر دیں، کسی طرح سے آپ ہمیں ان سے بچا لیں، یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ افراتفری مچاتے ہیں ہماری بستیوں میں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، مطلب مالی مدد سے انکار کر دیا، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ خدمت کا ارادہ تھا۔ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے۔ جب ان کی سلطنت وہاں تک پھیل گئی تھی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت کریں، تو تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ مطلب یہاں انہوں نے جواب دیا مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے جو اللہ نے دے رکھا میرے لیے بہت ہے، مجھے پہلے قوت اللہ نے دی، تم بھی اپنی قوت سے یعنی مین پاور سے میری مدد کرو۔ زمین سے فساد اور ظلم دور کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ مال کی ضرورت۔ تو وہ بادشاہ تھے تو انہوں نے مین پاور کی بات کی، کسی قسم کی لالچ نہیں دکھایا۔ آیت نمبر 96 میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مطلب ایک دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہ ٹیکنالوجی تھی، اسباب لوہے کی تختے چادریں جو تھیں نا وہ انہوں نے منگائی، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، توقع کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ٹیکنالوجی کا کیا حال ہوگا۔ دو پہاڑوں کے بیچ کے حصے کو لوہے کی چادروں کو تپایا، انگارہ بنا کے اس میں ڈالا، تختوں سے مطلب تختے تھے لوہے کے، اور اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا پھر، جس سے کہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ ٹوٹ ہی نہ سکے، پکا کر دیا۔ کیسی ٹیکنالوجی ہوگی اندازہ کریے، کہاں سے اتنا لوہا آیا ہوگا، کیسے لائے ہوں گے، کیسے پہاڑ کے اوپر چڑھایا ہوگا، پھر پگھلا ہوا تانبا اسے لوہے کے اوپر ڈالا ہوگا، مطلب ٹرانسپورٹنگ وغیرہ کیسی وسائل ہوں گے، کیسی انجینئرنگ ہوگی، ٹیکنالوجی کیسی ہوگی، کیسی ترقی ان لوگوں نے کر لی ہوگی۔ اس وقت سب سچا معاملہ ہے، کیونکہ سچے اللہ کے سچے کلام میں ہیں۔ قریب کے دور میں جو چیزیں ہیں، تاج محل وغیرہ، لال قلعہ وغیرہ، قطب مینار وغیرہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کے کاریگر اس طرح کی کاریگری دکھا سکتے ہیں۔ جیسے یہ تو بہت قریب کا معاملہ ہے، 300-400 سال کا ہی، تو یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے یاجوج ماجوج کا۔ تو اس ٹائم لگتا یہی ہے کہ ترقی ہوتی رہی قوموں میں، اور اس کے بعد ختم بھی ہوتی رہی۔ آج بھی الحمدللہ بے انتہا ترقی ہے، انسانوں کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، ٹیکنالوجی اور اپنے دماغ IQ لیول سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے، میں تم میں اور ان میں مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ اور وہ دیوار اس طرح کی بنائی انہوں نے کہ اس میں پہلے لوہے کی چادریں پگھلا کے ڈالی اور اس کے بعد پھر اوپر سے سیسا پگھلا کے ڈال دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، مطلب اتنا تانبا پگھلانا پھر اوپر لے جانا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، مطلب اب ان میں یاجوج ماجوج چڑھ نہیں سکتے تھے اس پہ۔ اور اس زمانے کے وسائل جو تھے وہ آپ کو میں نے بتا ہی دیا، اس وسائل کا استعمال کیا، یہ نہیں کہ اللہ نے کن فیکون میں کر دیا ہو، کیونکہ دنیا کو اللہ نے وسائل سے چلانا تھا، اسی لیے ان کا انسانی بستیوں میں آنا اب مشکل ہو گیا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس دیوار کو کھرچ رہے ہیں، اور قیامت کے قریب وہ اسے کاٹ دیں گے اور پھر باہر نکل جائیں گے اور پھر افراتفری مچائیں گے،
اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ایک کیڑا پیدا کرے گا ان کی گردنوں میں اور اس سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ یہ وقتی دیوار ہے اور جب یہ وقت اس کا وقت آ جائے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس سے قیاس بھی لگایا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ اس دیوار کو گرائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے جو نیک بندے تھے یا رسول تھے، انہوں نے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ میرے رب کی یہ مہربانی ہے، مطلب یہ میرے رب کا کام ہے، میرا خود کا کام نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی پہ کوئی فخر نہیں کیا، بلکہ شکر گزاری کی اپنے رب کی، بلکہ سب اللہ کی مہر سے ہوا اور نسبت اللہ کی طرف کی۔ صحیح شکر گزاری یہ ہے نا کہ آدمی اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف موڑ دے۔ ہم تو ذرا سی باتوں میں ذرا سی کسی کی مدد کر دیں گے، ذرا سی کسی پہ احسان کر دیں گے تو فوٹو کھنچواتے پھریں گے، بتاتے پھریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا حیرت انگیز کام کر دینے کے بعد بھی اس وقت کے کافروں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ ذوالقرنین ایمان والا آدمی ہے۔ یہاں ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے وہ پورا ہو گیا جو یہود نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو ہے ان کے یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں میں، حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ اس میں نقب لگا رہے روز، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زمین پہ نکل آئیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اللہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے ہلاک ہوں گے سب کے سب۔ آج اسے سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیں کرونا میں ذرا سا وائرس تھا، اس سے کتنی موتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو اللہ رب العزت اس طرح کے بیچ میں حادثات بھی ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑمڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے، مطلب لڑیں گے گتھم گتھا ہو کے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جیسے بلندی سے لڑکتے ہوئے سورہ انبیاء میں 96 نمبر آیت میں آئے گا آگے کہ اونچائی سے اترتے ہوئے آئیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ سارا اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ آیت نمبر 100، اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، مطلب جنت جہنم جو ہے وہ بالکل سامنے جو ہے، جہنمی جو ہے اسے پتہ لگ جائے گا کہ مجھے اس میں جانا ہے، کون جہنمی ہے اسے اندازہ ہو جائے گا اتنے بڑے مجمع میں۔ 101 نمبر آیت، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن کر بھی سن نہیں سکتے تھے، مطلب سب سنتے سب دیکھتے تھے، مجھے نہ دیکھتے تھے، گلیکسی دکھ رہی تھی، بنانے والا نہیں دکھا، یہ ہوں گے جہنمی۔ یہاں جو ہے وہ واقعہ پورا ہوگا۔ اور آگے جو ہے اصحاب کہف، باغ والے، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین، مطلب یہ سارے جو ہیں واقعے اس میں آئے ہیں سورت میں۔ تو یہاں 102 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، مطلب کبھی انبیاء کو کبھی بزرگوں کو معبود مان کے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، مطلب جہنم کے عذاب سے مہمان نوازی کرے گا اللہ پاک۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار عمل سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ مطلب آج تو ہمیں جن کے پاس مکان، گاڑی، مال دکھے، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت با اعتبار عمل والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے عمل کے حساب سے میں بتاتا ہوں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، وہ اسی میں گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مطلب تمام کوششیں جو ہیں ان کی دنیا کے لیے، بس اسے ہی بنانے میں عمر گزار دی، آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی کوشش نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ مطلب اقتدار میں آ گئے تو فلاں کو ہٹا دیا، فلاں کو نوکری سے نکال دیا، فلاں کا مال مار لیا،
قتل کرا دیے، اسی میں خوش رہے، مطلب اسے اچھا سمجھتے رہے۔ یہ دنیا پرست، مادہ پرست لوگ ہیں، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا خسارہ جو ہے وہ اس دنیا کو بنانے کے عوض میں خرید لیا۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ان لوگوں کا نہیں ہوگا، بلکہ خسارت میں رہے، جن کی کوششوں میں مال، وقت، صلاحیتیں جو ہے نا وہ سب اسی چکر میں ختم ہو گئیں۔ وقت بھی گیا، مال بھی گیا، جس کام کے لیے لگایا وہ کام بھی گیا۔ آج موقع ہے کہ طے کر لیں کہ وقت، صلاحیت، مال کہاں لگائیں ہم دین کی حفاظت کے لیے۔ کیا ہمارا وقت، مال یا بس اپنا گھر، اپنے کوٹھی، اپنا گاڑی بنانے کے لیے لگے گا یا آخرت بنانے کے لیے لگے گا؟ آج ہمیں اپنے اعمال کے وزن کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہاں ایسے اعمال ہوں گے تبھی تو وہاں ان میں وزن ہوگا۔ صلاحیتیں لگتی ہیں ان کاموں میں، اگر آپ صلاحیت آخرت بنانے میں لگیں گے تب آپ کو دی ہوئی صلاحیت کا صحیح معاملہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، مطلب آخرت سے، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ مطلب اکثر جو ہے زہریلی گھاس کھا کے جانور موٹے تو نظر آتے ہیں مگر پھر بے دم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اگر وہ نظر آ بھی رہے نا فربے، تو ان کی آخرت میں کوئی ان کا نہیں ہے معاملہ۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا آخرت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایمان جو ہے اگر آخرت پہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے آخرت پہ، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ ایمان کے ساتھ ہی نیک عمل ہوں گے تب ان میں وزن ہوگا، ورنہ بہت سے کافر تو بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وفاداری ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق میں اڑایا۔ مطلب اسے مذاق بنا لیا اللہ کی کتاب کو اور رسول کی سنتوں کو۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کر رکھا خدا نہ خواستہ کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھے ہوں، کافروں کے ڈھنگ حرکتیں پسند ہوں ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم جو ہے وہ معلوم ہی نہ کرتے ہوں، ان پہ چلتے ہی نہ ہوں، انہیں زندہ ہی نہ کرتے ہوں۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ حدیث میں ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو، یہ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں جنت الفردوس سے، تو وہاں جنت کے فردوس کی باغات کی مہمانی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوگا۔ آدمی کہیں ایک جگہ رہتا رہے تو بور ہو کے اس جگہ کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہاں کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی اسے چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسے جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ بہت اہم آیت ہے، اور یہ اللہ نے اور جگہ بھی قرآن میں کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تھوڑی سی سیاہی انسان کاغذ پہ لاتا ہے اور فخر کرتا ہے، تو اللہ نے تو سیاہی کو سمندر کہہ دیا یہاں پہ، اور اللہ کی تعریف ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کے کلمات پھر بھی باقی رہیں گے۔ اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے اور اس کی تعریف ہے اور اس کی قدرت کو لکھا جائے، تو اس کے قدرت کے کمالات جو ہیں، عجائبات جو ہیں، اس کی قدرت کے خوبصورت نظارے، انہیں لکھ لکھ کے ہم تھک جائیں گے اور یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی جو عجائبات ہیں، اس کی جو کارکردگی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تعریف ہے، تو یہاں باتیں اللہ کی ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں، مطلب باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ تو رب کی باتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات آتی ہے، حضور کی اتنی حدیثیں ہیں، حضور کی سیرت ہے کہ اگر ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو بہت، مطلب واقعی سمندر کم پڑ جائیں سیاہی کے،
اور قلم کم پڑ جائیں پیڑوں کے اگر ہم بنا لیں۔ آج کی آخری آیت، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ آج کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے کہلوایا خود ان کی زبان سے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ مطلب رسول تو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آگے اس میں اللہ نے کہا کہ بس میرے طرف وہی آتی ہے۔ مطلب یہ بہت بڑا فرق ہے کہ وہی آنا، ہر رسول اپنے بندے ہونے کی بات تو کہتا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا اللہ رب العزت کا، تو یہاں یہ میں بتا دوں کہ نبی نے خود یہ بات کہی کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، مگر ہم نہیں اس بات کو کہہ سکتے، ہمارے تو وہ آقا ہیں، ہمارا تو ان سے آقا اور غلام والا رشتہ ہے، تو ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہے، جیسے قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، بس انہیں ماننا ہی ایمان ہے، اور اسی ایمان کی بہت قیمت ہے۔ اللہ ہمیں خود سے ملنے کا یقین عطا فرمائے۔ یہاں دعا کرنی چاہیے، سوچئے کیا ہم واقعی اس طرح کا یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کا، اس سے حساب کتاب پہ، آخرت پہ؟ تو اللہ نے کہا پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں بھی شریک نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسے بدترین شرک کہا کہ اللہ کی اولاد کو کہنا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اگلی جو صورت ہے سورہ مریم انشاءاللہ شروع ہوگی اگلے ہفتے، اس میں آپ کے سامنے ساری یہ چیزیں آئیں گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جو شریک نہ کرے، مطلب کسی بھی قسم کا شرک، اللہ سے ملنے کا شوق جسے ہو ویسی ہی کوشش وہ کرے آخرت بنانے کی۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو تم جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے سورہ کہف اللہ نے پوری کرا دی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو سورہ مریم کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گیا؟